بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک جو تاخرات ہے ہمارے ہاں وہ گزر چکی ہے، بالخصوص آخری پورا عشرہ اور تاخراتیں جو ہیں اسپیشلی، تو ان میں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ آج میں نے آپ کے سامنے قرآن کا ایک حصہ وہ پیش کرنا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے اور چوتھا پارہ ہے اور چوتھے پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اس ایک رکوع میں 8 آیتیں ہیں اور ان 8 آیتوں میں اللہ پاک نے 7 حکم ارشاد فرمائے۔ تو آج ایک بڑا جو ہے نا وہ درد ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور آپ سے گزارش کرنی ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے تو چوتھے پارے کا دوسرا رکوع، آیت نمبر 102 سورہ آل عمران، یہ پورا رکوع آپ تلاوت کرنا، اس پہ کبھی غور فرمانا۔ اور میں سوچتا ہوں جب یہ پڑھتا ہوں کہ کیا ہمارے اس امت کے علماء کرام اور ہمارے جو دینی رہنما اور لیڈر ہیں، تو کیا وہ یہ آیت نہیں پڑھتے ہوں گے جو میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں؟ ظاہر سارے پڑھتے ہیں۔ تو ذرا اس آیت کو سنیے اور پھر اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی سخت بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو ان 8 آیتوں میں اللہ نے جو 7 حکم دیے ہیں، پہلے وہ سن لیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں، پہلی بات اللہ نے یہ فرمائی کہ اللہ سے ایسے ڈرنا جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ موت تک اللہ کے وفادار رہنا، مرنے تک۔ یہ 2 4 6 سال کی بات نہیں ہے، یہ پوری زندگی اللہ کی وفاداری شو کرنی ہے۔ تیسرا حکم یہ دیا کہ سارے مل کے اللہ کی رسی کو، جو قرآن ہے اور دین ہے، مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی، دیکھو فرقے نہ بننا، فرقے نہ بن جانا۔ پانچویں بات یہ فرمائی کہ اللہ رب العالمین کے اس احسان کو یاد رکھنا، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ پاک نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر کے تمہیں ایک کر دیا تھا۔ یہ اللہ نے یہ اتفاق اور اتحاد جو ہے، ایک ہو جانا، اس کو اپنے احسان کے طور پہ یاد کروایا ہے۔ اور جو چھٹی بات ہے وہ ارشاد فرمائی اللہ نے کہ کچھ لوگ آپس میں ایسے تیار کرو، اپنے اندر سے کچھ لوگ ایسے تیار کرو جو نیکی کا حکم کرنے والے ہوں اور برائیوں سے منع کرنے والے ہوں۔ تو ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی، تو اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے تیار کرو اپنے اندر سے جو یہ کام کریں، اور یہ کام کرنے والا ہے۔ نہیں کرو گے، چھوڑ دو گے، تو نہ تمہاری باتیں قبول ہونی ہے نہ دعائیں قبول ہونی ہے۔ اور جو آج کا میرا ٹاپک ہے، میرا موضوع ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ 7ویں بات جو اللہ نے یہ فرمائی ہے نا، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تم لوگ ان کی طرح نہ بن جانا جو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کی، اختلاف کیا، لڑے، اس کے بعد کہ ان کے پاس ہر چیز اس کی کلیئر ہدایات پہنچ چکی تھی، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اس دن، جس دن کچھ چہرے کالے ہوں گے اور کچھ چہرے نورانی اور سفید ہوں گے۔ یہ بات ہے جو آپ سے میں نے کرنی ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، تم ان کی طرح نہ بننا جنہوں نے آپس میں فرقے بنا لیے تھے اور آپس میں لڑائیاں کی تھیں۔ یہ تم کون ہیں جن کو اللہ رب العالمین فرمایا تم ایسا نہ کرنا؟ یہ تم کون ہیں؟ یہ تم، میں اور آپ ہیں، یہ امت ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے،
اللہ مجھے اور آپ سے کہہ رہے ہیں، اس امت سے کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا نہ کرنا۔ اور پھر اگلی بات اللہ نے فرمائی ہے، ان لوگوں کی طرح مت بننا، تم ایسا نہ کرنا جو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے بن گئے تھے، تقسیم ہو گئے تھے، فرقے بن گئے تھے، انہوں نے آپس میں جھگڑے کیے، لڑائیاں کی۔ لیکن اللہ نے ایک بات یہاں یہ ارشاد فرمائی ہے کہ وہ جو فرقے بنے اور انہوں نے جو جھگڑے کیے، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ناواقف تھے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، اللہ رب العالمین کی گائیڈنس اور ہدایات نہیں پہنچی تھیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من بعد ما جاءہم البینات، سب کچھ کلیئر اوپن ان کے پاس پہنچا تھا، وہ سارا کچھ جانتے تھے۔ مسئلہ ناواقفیت کا نہیں تھا، مسئلہ جہالت کا نہیں تھا، سارا کچھ پہنچ چکا تھا، ہر چیز واضح کلیئر ہدایات مل چکی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے آپس میں لڑائیاں کی اور جھگڑے کیے، نئے نئے فرقے نکالے، ایک دوسرے پہ فتوے لگائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اصول بتا دیے تھے، دین کے تقاضے کیا ہیں وہ ان کو سمجھا دیا تھا، کفر اسلام کیا ہوتا ہے وہ بتا دیا تھا، اطاعت کیا ہے، معصیت کیا ہے وہ سمجھا دیا تھا، کن چیزوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا وہ بھی بتا دیا تھا، زندگی گزارنے کا قانون کیا ہے وہ ان کو سمجھا دیا تھا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ ان کو بتا دیا تھا۔ صاف صاف ہدایات آ جانے کے بعد انہوں نے آپس میں جھگڑے کیے تھے۔ وہ جاہل نہیں تھے، وہ ناواقف نہیں تھے، وہ ان پڑھ نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے من بعد ما جاءہم البینات، سب کچھ کلیئر اوپن ان کے پاس پہنچ چکا تھا، اس کے بعد وہ آپس میں لڑے، اس کے بعد انہوں نے ایک دین رکھنے کی بجائے اس دین کے 20 حصے کر دیے۔ یہ پتہ ہے فرقہ کب بنتا ہے؟ کسی کو کسی سے اختلاف ہو نا، کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، دوسرا کہتا ہے میری انڈرسٹینڈنگ یہ بنتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، تو اس میں فرقہ نہیں بنتا۔ فرقہ تب بنتا ہے جب دین کے اصولوں کو چھوڑ کر بندہ، لڑائیاں تب پیدا ہوتی ہیں پرنسپل کو، اصولوں کو چھوڑ کر، جب شاخوں پہ، فروعی مسئلوں پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بندہ دوسرے کا احترام ختم کر دیتا ہے، برداشت ختم ہو جاتی ہے، اور اس پہ پھر فتوے لگتے ہیں، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، پھر بندہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ جو میرا اوپینین ہے اس کو چھوڑ کے کوئی اور اوپینین کوئی رکھے۔ یہاں پہ اصل میں مسئلہ بنتا ہے، یہاں پہ اصل میں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کوئی کہے نا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی درست ہے لیکن میں اس کو ترجیح دیتا ہوں، میں اس کو پسند کرتا ہوں، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب یہ بات آ جائے کہ جو میرا اوپینین فالو نہیں کرے گا، اگر آپ اس کے ساتھ سلام بھی لیں گے تو آپ کا نکاح ہی ٹوٹ جائے گا، جو میری رائے نہیں مانے گا، اگر آپ اس کی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ جب یہاں تک چیز پہنچ جائے، ایک دین کے 20 دین بن جائیں، تو میرا سوال یہ ہے، آج کے جتنے جھگڑے ہیں، یہ جتنے فساد ہیں جو مذہب کے نام پہ، دین کے نام پہ، شریعت کے نام پہ ہو رہے ہیں، تو کیا یہ علماء یہ سورت آل عمران کی آیت نہیں پڑھتے؟ کیا ان کو نہیں پتا اس کا؟ سب کو پتا ہے، لیکن یہ جو انا ہوتی ہے نا، یہ اتنی طاقتور ہو جاتی ہے، وہ چاہے کسی بھی چیز کی ہو، وہ اسکول آف تھاٹ کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ انا اور تکبر جو ہوتا ہے نا، یہ اپنے مسلک کا بھی ہو سکتا ہے، اپنی سوچ کا بھی ہو سکتا ہے، اپنے اوپینین کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ پھر قرآن کی اس جیسی آیتیں بندہ بھول جاتا ہے، جس میں اللہ کلیئر کہہ رہے ہیں کہ ان جیسا تم نہ بننا جنہوں نے آپس میں جھگڑے کیے اور آپس میں لڑائیاں کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا، جس دن کچھ چہرے نورانی اور چمکدار ہوں گے اور کچھ بوتھے کاڑے ہوں گے۔ اس دن ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ دیکھیں، شریعت کس چیز کا نام ہے؟ شریعہ رستے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر درمیان میں ایک نہر ہو یا تالاب ہو یا ندی ہو جس سے لوگ پانی لینے آتے ہوں، کوئی ادھر سے آتا ہے، کوئی اس طرف سے آتا ہے، کوئی اس طرف سے آتا ہے، کوئی اس طرف سے آتا ہے، ہر ایک کی سائڈ مختلف ہے،
ظاہر راستہ ان کا مختلف ہو سکتا ہے نا، کسی کا راستہ چھوٹا ہوگا، کسی کا لمبا ہوگا، کسی کا بالکل صاف ہوگا، کسی کوئی ٹیڑھا میڑا ہوگا، کہیں کوئی اونچ نیچ ہوگی، تو چاروں طرف کے راستے ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے، لیکن چاروں آتے ادھر ہی ہیں اس پانی کے، وہ تالاب کے اوپر ہی آتے ہیں، اسی نہر پہ آتے ہیں، اسی چشمے پہ آتے ہیں، اسی ندی پہ آتے ہیں، پانی ادھر سے ہی لیتے ہیں، لیکن اس طرف سے آنے والوں کا راستہ اپنا ہے، اس طرف سے آنے والوں کا راستہ اپنا ہے، ادھر سے آنے والوں کا راستہ اپنا ہے۔ اب اگر ادھر سے آنے والا یہ کہے کہ جو ادھر سے نہیں آیا وہ ٹوٹلی آئی غلط ہے، جو ادھر سے آ کے اسی ندی سے پانی لیتا ہے میں اس کو نہیں مانتا، وہ غلط ہے، اور جو ادھر سے آ کے اسی ندی سے پانی لیتا ہے میں اس کو بھی نہیں مانتا، میں صرف اس کو مانتا ہوں جو میرے رستے سے آ کے اس ندی سے پانی لیتا ہے۔ یہاں سے جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ شریعت کا مطلب، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک ندی پہ آنے والے جو مختلف رستے ہیں، کوئی ادھر سے آتا ہے، ادھر سے آتا ہے، مقصد تو اللہ کی ذات تک پہنچنا ہے، مقصد تو اس کی اطاعت ہے، مقصد اس کی تابع داری ہے، مقصد اس کے احکام کو فالو کرنا ہے۔ اگر ہر رستہ دوسرے رستے کا احترام کرے اور دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں آج آپ کے ریفرنس سے اور اس ویڈیو کے ریفرنس سے یہ آیت ایک دفعہ پھر لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس میں اللہ نے کلیئر فرما دیا ہے کہ تم ان کی طرح نہ بننا جو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، انہوں نے آپس میں لڑائیاں کی تھیں اور علم آ جانے کے بعد سب کچھ کیا تھا، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کی شکلیں ہیں جو ہم برداشت کر رہے ہیں۔ اور میری آپ سے بھی گزارش ہے، عام لوگوں سے بھی، کہ وہ آدمی چاہے اس کی جتنی لمبی داڑھی کیوں نہ ہو، اس کا کتنا ہی نورانی چہرہ کیوں نہ ہو، اس نے کتنا ہی زبردست جبہ کیوں نہ پہنا ہوا ہو، اس نے کتنی بڑی پگڑی کیوں نہ پہنی ہو، اور بظاہر وہ کتنا ہی اللہ کا ولی کیوں نہ لگتا ہو، اگر وہ امت کو تقسیم کرنے کی بات کرے، اگر وہ لڑانے کی بات کرے، اگر وہ کفر کے فتوے لگانے کی بات کرے چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے، تو آپ ایک دن کھڑے ہو کے کہہ دینا کہ نہیں، یہ میرے نبی کا کام نہیں ہے اور یہ میرے دین کا طریقہ نہیں ہے، میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، آئندہ کوئی جرت نہیں کرے گا ایسی بات کرنے کی، آئندہ کوئی جرت نہیں کرے گا ایسی بات کرنے کی، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ایک کسی میٹنگ کے اندر مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی، محترم امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کسی پروگرام کے اندر مہمان تھے، تو ان کو سٹیج پہ آنے سے پہلے، دعوت دینے سے پہلے ایک بندے نے وہاں دو باتیں کی، سینہ چیر دیا ان باتوں نے، ٹھیک ہے، اس نے دو باتیں کی ہیں۔ اس نے کہا سراج صاحب مجھے یہ جواب دیجئے کہ سب سے زیادہ اخلاق والے نبی کی امت بد اخلاق کیوں ہے، اور جس کو اللہ رب العالمین نے علم کا استاد بنا کر بھیجا ہو، اور جس کی وحی کا آغاز علم سے ہوتا ہو، اور جو خود کہے بعثت معلما، اللہ نے مجھے تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اس کی امت جاہل کیوں ہے؟ ان دو باتوں کے سوال جواب دیں۔ آپ بھی تلاش کریں، میں بھی تلاش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، محبت اور احترام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔